اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ سے آئے ہوئے سوالات یکجا کر کے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہ عطا کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی ویڈیو کوئسچنز۔ ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب، کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مقبول، معروف اور محبوب نام ہمارے ملک کا ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہماری علمی کمی کو آپ دور فرما دیتے ہیں۔ مفتی محمد زبیر صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حشر اور آیات 22، 23 اور 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا۔ وہی رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، کیا ایک عورت پردے کا اہتمام کرتے ہوئے 4 دیواری کے اندر
زیب و زینت کا کام کر سکتی ہے، جسے آج کے دور میں بیوٹی پارلر کہتے ہیں، اور اس کام کا پیسہ لینا درست ہے؟ نصیر صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سائل نے سوال کے اندر چند قیودات خود ہی بیان کر دی ہیں، اور وہ اس مسئلے کے جواز اور عدم جواز میں بنیادی نکتے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر خاتون دیگر خواتین کے لیے زیبائش کا، زیب و زینت کا کوئی کام کرے تو شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، اور اس کام کا معاوضہ حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ چار دیواری کے اندر یا دکان کھول کر کے اگر وہ صرف خواتین کا یہ کام کرے اور اس کی آمدنی حاصل کرے تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بنیادی بات اس کے اندر دو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پردے کا اہتمام ہو، یعنی جیسا کہ انہوں نے چار دیواری کا کہا ہے، تو اگر کوئی فرض کریں سینٹر ہے، کوئی بیوٹی پارلر ہے، کوئی دکان ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے، مگر اس میں غیر محرم مردوں کا آنا نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ خود خاتون نامحرم مردوں کا کوئی کام نہ کرے، اور عام آنے جانے والوں کے اعتبار سے بھی پردے کا اہتمام ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں بہت ساری گلی کوچوں اور محلوں میں بھی یہ کام ہوتا رہتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود خاتون کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ جن دوسری خواتین کا کام کر رہی ہے وہ کام بھی حرام اور ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کئی کام بیوٹی پارلر کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو شرعی اعتبار سے ناجائز بلکہ حرام ہوتے ہیں۔ مثلا یہ جو بھویں ہیں، ان بھووں کو بالکل اوپر سے نیچے سے کتر کے کاٹ کے سرمے کی لکیر جیسے بنا لینا، یہ شرعی طور پر ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور ایک تو وہ صورت ہوتی ہے نا نیک صاحب کہ جس میں کسی خاتون کے یا کسی مرد کے بھووں کے بال اتنے بڑھ گئے کہ وہ اوپر جا رہے ہیں، نیچے کو لٹک رہے ہیں، بھدا پن اس میں آ گیا، اس کو کاٹ کر کے اگر قینچی سے کتر کے تراش کے معتدل بنا دیا جائے اور اس کو مناسب کر لیا جائے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن میں جس نقطے کی طرف بات کر رہا ہوں وہ ہے آج کل کا کلچر، اور اس کلچر کے اندر کیا ہے، باقاعدہ درمیان سے فاصلہ رکھنا، بلیڈ پھیرنا، اوپر سے نیچے سے مکمل طور پر کاٹ لینا اور سرمے کسی لکیر بنا لینا، یہ شرعی طور پر ناجائز ہے، بالخصوص خواتین کے لیے، اور حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے۔ تو اب یہ جو بیوٹی پارلر چلانے والی خاتون ہوگی وہ یہ کام نہ کرے۔ آگے چلیں، یہ عورت کے بالوں کے ساتھ انسانی بالوں کی پیوند کاری کا کام نہ کرے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ ان عورتوں کے سر کے بال نہ کاٹے۔ سر کے بالوں کے اندر بھی شرعی مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ بعض اوقات بعض خواتین کے سر کے بال اتنے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی زلفیں اتنی دراز ہو جاتی ہیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اور اٹھنے میں بیٹھنے میں نیچے آ رہے ہیں اور بال بہت زیادہ ہو گئے، اور ہر وقت اس کی زیب و زینت اور اس کی اصلاح کرتے رہنا یہ خواتین کے لیے بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، بالخصوص چھوٹی بچیوں کے لیے۔ 5، 8، 7، 9، 10 سال کی بچیاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کپڑے اور اپنے لباس کا اتنا خیال نہیں کر سکتی، ان کے بال بعض اوقات بڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ باقاعدہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس طرح کی خواتین یہ ایسی کم عمر بچیوں کے بالوں کو کاٹ کر کے چھوٹا کر لینا اس کی تو گنجائش ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی کاٹ لینا کہ وہ بال بہت زیادہ بڑھ گئے تو اب ذرا چھوٹے ہو جائیں، اور چھوٹے ہونے کے نتیجے میں ان کے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، سنبھالنے اور اصلاح کے اندر ان کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، اس میں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ جو آج کل فیشن چلا ہوا ہے کہ خواتین پورے بال کٹواتی ہیں، مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، یہاں پر وہ مینڈیاں ٹائپ کی بنا لیتی ہیں، اوپر کو اٹھا لیتی ہیں، اونٹ کے کوہان کا جو لفظ حدیث کے اندر آتا ہے، پیچھے کی جانب اس کو اٹھا لیتی ہیں، یہ سب حرام ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ تو ایک تو عورت یہ جو بیوٹی پارلر کا کام کرنے والی خاتون ہے یہ دوسری عورتوں کے اس طرح کلچر اور فیشن والے بال نہ کاٹے، اور بھویں نہ کاٹے، اور انسانی بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کی پیوند کاری کا کام نہ کرے۔ اسی طریقے سے ان کے یہ جو بالوں کے گدوانے کا کام ہوتا ہے یہ کام نہ کرے، جانوروں کے بال لگا دیے، یا بال بنائے
اور بنا کر کے جو سر کا پچھلا حصہ ہے درمیان سے ذرا پیچھے والا حصہ اس پہ بالوں کو اٹھا کر کے کوئی اس میں جیل وغیرہ لگا دیتی ہیں اور اس کو بالوں کو اٹھا دیتی ہیں. اس کی حدیث کے اندر ممانعت آئی ہے کہ اونٹ کے کوہان کی مشابہت نہ کرو, اچھا مردوں کی مشابہت نہ کرو, غیروں کی مشابہت نہ کرو, یہ کام نہ کرے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواسمہ والمستوشمہ. یہ ساری احادیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہوئے اور اس پر اللہ کی لعنت فرمائی گئی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے ماتا حضرات محدثین نے لکھا کہ یہ سارے حرام ہیں, یعنی بالوں کو گودنا, بالوں کو گدوانے والی, اسی طریقے سے بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کی پیوندکاری کرنا, کرنے والی, ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو یہ حرام اور ناجائز کام نہیں کرنے چاہیے, بلکہ یہ حرام اور ناجائز کام کرنا غلط ہوگا. اس کی آمدنی بھی شرعی طور پر اس خاتون اور بیوٹی پارلر کی مالکہ کے لیے حلال نہیں ہوگی. اس کے علاوہ باقی جو زیب و زینت کا کام ہے, میک اپ کرنے کا ہے, کوئی لباس کا کام ہے, کوئی ان کو جس طرح میں نے بتایا بالوں کو معتدل کر دینا ہے, یا چہرے کا میک اپ ہے, فیشل کرنا ہے, یہ سب جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کی آمدنی بھی حلال ہے, اس کی آمدنی بھی حلال ہے. یہ تفصیل ہے اس کے اندر. اس کی تفصیل آپ نے بیان فرما دی. مفتی صاحب, بعض مرتبہ ایسا بھی ہونے لگا ہے کہ اگر ہونٹ چھوٹے بڑے ہوں, پتلے موٹے ہوں, تو ایک انجیکشن لگا دیا جاتا ہے کہ اگر بڑا اوپری ہونٹ اگر موٹا ہے اسے چھوٹا کرنا ہے, یا نچلا ہونٹ اگر پتلا ہے اسے موٹا کرنا ہے, تو انجیکشن لگا دیا جاتا ہے. کیا ایسے کسی انجیکشن کے لگوانے کی اجازت دین دیتا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دو باتیں ہیں. ایک ہے دانتوں کے درمیان میں خلا کروانا, وہ ناجائز ہے. اچھا, اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے, اور وہ اسی واسمہ وستوشمہ کے اندر شامل ہے. دانتوں کے اندر باقاعدہ بتکلف کاٹ پیٹ تراش خراش کر کے فاصلہ دینا, سپیس دینا, یہ تو بالکل ناجائز ہے, یہ غلط ہے. جہاں تک آپ نے ہونٹ کا کہا ہے, اس سلسلے میں دو قسم کی آراء ہیں. بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ یہ بھی تغییر فی خلق اللہ کے اندر آتا ہے, اور جیسا کہ قرآن میں آیا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ اللہ کی تخلیق کے اندر تغییر پیدا کرنا, تبدل اور تغیر کرنا, چونکہ قرآن کریم میں اس کی ممانعت ہے, احادیث میں بھی اس کی ممانعت ہے, تو یہ تو ناجائز ہے. البتہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ طبی اعتبار سے, ڈاکٹری کے پوائنٹ آف ویو سے, اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو اور وہ ایک آدھ مرتبہ انجیکشن لگا دے, خاتون یا کوئی بھی مرد, اور بھدا پن اس کا دور کرنا مقصود ہو, تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے. اس کی گنجائش انہوں نے اس وجہ سے بیان کی ہے کہ باقاعدہ ہونٹوں کو اس طرح انجیکشن کے ذریعے یا کسی دوائی ٹیبلٹ کے ذریعے بڑا یا چھوٹا کرنے کی ممانعت کا حدیث میں واضح طور پر لفظ نہیں ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ تغییر فی خلق اللہ کے اصولی اور عمومی حکم کے ضمن میں یہ آتا ہے یا نہیں, اس میں پھر تعبیر الگ الگ ہو جاتی ہے. بہتر پسندیدہ یہی ہے کہ یہ نہ کرایا جائے, اور اس سے احتراز ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر وہ لعنت والا صریح حکم نہیں ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی باقاعدہ لفظوں کے ساتھ صراحتاً حدیث میں ممانعت نہیں ہے. جن چیزوں کی صراحتاً حدیث و قرآن کے اندر ممانعت ہے وہ وہی ہے جو امور میں نے ابھی ذکر کیے, وہ شرعاً ناجائز. ٹھیک ہے, آپ نے بیان فرما دی. محمد افتخار صاحب ہیں لاہور سے, ان کا سوال یہ ہے کہ جناب مفتی صاحب, اعمالکم اموالکم حدیث ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے, اور اگر حدیث ہے تو کیا مستند بھی ہے؟ ارشاد. یہ بڑا اہم سوال ہے. اعمالکم اموالکم, پہلے تو اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں. عام طور پہ زبان زد ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے واعظ کے اندر بھی, تقاریر, بیانات, خطبات جمعہ, اخبارات, چیزوں میں, ایون کہ ہمارے بہت سارے سیاسی لیڈر حضرات ایک دوسرے کی مخالفت جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس وقت اس مقولے کو پیش کرتے ہیں, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. بہت اچھا سوال ہے, اور میں چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو ذرا سا تفصیل سے بیان کر لوں. انیق صاحب, گزارش یہ ہے, ٹھیٹھ خالص ان الفاظ کے ساتھ تو کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود نہیں ہے. یعنی جس حدیث کے اندر یہی الفاظ ہوں, اعمالکم اموالکم, اس طرح کے الفاظ کے ساتھ تو کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن قرآن و حدیث کا اگر آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو پھر یہ بات آپ کو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے, قاعدہ شرعیہ اور اصول کے اعتبار سے درست معلوم ہوگی. اچھا,
وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں، پہلی بات تو میں نے یہ عرض کر دی مختصر لفظوں کے اندر کہ یہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث نہیں ہے، بزرگ کا قول ہے، اور جہاں اس کی تحقیق کی گئی ہے وہاں جب ہم نے تحقیق کی تو اس تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے وَقَدْ رُوِيَ عَنِ السَّلَفِ کہ سلف صالحین سے منقول ہے، گویا بزرگوں کا قول ہے، اولیاء کرام کا قول ہے، علماء کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ نہیں ہے۔ یہ تو بات کلیئر ہو گئی۔ البتہ میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ قول معنی کے اعتبار سے درست ہے اور اس کی تائید قرآن و حدیث سے ہوتی ہے، وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ الفاظ ہے قرآن کریم کے۔ اسی طرح ہم بعض ظالموں کے ساتھ ان بعض دوسرے ظالموں کو ملا دیتے ہیں بوجہ اس کے کہ ان لوگوں نے جو اعمال کیے تھے۔ یہ آیت قرآنی کا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ ہے۔ اس کے ماتحت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو امام المفسرین ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کے اعمال خراب ہوں گے تو وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ظالم، اب ان پر حکمران بھی ظالم ہی مسلط ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم بعض ظالموں کے ساتھ دوسرے بعض ظالموں کو ملا دیتے ہیں بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے اعمال بد اختیار کیے تھے، اس کی وجہ سے ان پر ظالموں کو مسلط کر دیا۔ اب اس کا مفہوم ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ظلم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر حکمران بھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک آیت ہو گئی۔ سورہ روم آیت نمبر 31، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا بوجہ اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی کی، جو کچھ لوگوں نے کمایا اس کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اگر لوگ خراب ہوں گے، لوگوں میں فساد آئے گا تو پھر پورے معاشرے خشکی اور تری کے اندر فساد آئے گا بوجہ اس کے جو لوگوں نے کمائی کی ہوئی ہے۔ دو آیتیں ہو گئی۔ تیسری آیت سورہ شورى آیت نمبر 41، اللہ رب العزت وہاں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو پہنچتی ہے تم کو کوئی بھی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ کمائی ہوتی ہے تمہارے ہاتھوں کی، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر کا بھی معاملہ فرماتے ہیں۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ اعمال یہ مؤثر ہیں حکمرانوں اور حکومت کے تسلط کے اندر۔ ان تین آیتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی آیتیں میں مختصر کر رہا ہوں۔ اب آ جائیں احادیث تجربہ کی طرف۔ احادیث میں ایک حدیث ہے، تقریباً وہی معنی بن جاتا ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ایسے ہی تم پر حکمران مسلط ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کما تکونون، جیسے تم ہوگے، کذالک یؤمر علیکم، اسی طرح تم پر حکمران مسلط ہوں گے۔ جیسے تم ہوگے یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ جزاک اللہ، بالکل وہی بات ہے۔ اچھا، یہ وہی علی بات ہو گئی اعمالکم اموالکم، اور یہ حدیث علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات میں نقل کی ہے، اللہ مستند حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی دلچسپ اور بہت 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 عجیب حدیث ہے انیق صاحب، اور پڑھ کر کے انسان ہل جاتا ہے، اور باقاعدہ آج کے زمانے کی نقشہ گھری ہے اس کے اندر، پوری منظر کشی ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، بڑے دلچسپ، ساری احادیث بڑی جامع اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ سبحانہ وتعالی، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، انا الالہ، میں معبود ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، ان العباد اذا اطاعونی، جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں، حولت قلوب ملوکہم بالرأفت والرحمہ، جب لوگ میری اطاعت کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل پلٹ دیتا ہوں ان کی طرف رحمت ہمدردی کے ساتھ، کہ ان کے حکمران اور ان کے ملوک اور سلاطین و بادشاہ ان پر نظر رحمت کرتے ہیں، ان کی پالیسیاں ہمدردی پر مبنی ہوتی ہیں،
ان کے فیصلے ہمدردی پر مبنی ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ، اب میں پلٹ دیتا ہوں ان کے بادشاہوں کے اور حکمرانوں کے دلوں کو بِالنَّقْمَةِ وَالسَّخْطَةِ، اب انتقامی طور پر سختی کے ساتھ ان کے دلوں کو پلٹ دیتا ہوں. فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ حکمران ان پر بدترین عذاب مسلط کر دیتے ہیں. اگلا جملہ اور عجیب، یہ ہمارے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے منظر کشی ہو رہی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے آخر کے اندر اس حدیث قدسی میں، لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، اپنے آپ کو بادشاہوں کو بددعا دینے میں وقت ضائع مت کرو. بادشاہوں کو بددعا دینے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنے نفسوں کو مشغول نہ کرو. ولیکن اشغلوا بالذکر والتضرع، اپنے آپ کو مشغول کرو اللہ کی طرف گڑ گڑانے کے اندر، اللہ کا ذکر کرنے میں، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں. اور آخری لفظ اور جملہ بڑا عجیب، لِكَيْ أَكْفِيَكُمْ مُلُوكَكُمْ، تاکہ میں تمہارے حکمرانوں کے شر سے تم سب کی حفاظت کر لوں اور تمہاری کفایت کر لوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث نقل کی. آپ بتائیے کیا بات اس میں چھوٹ گئی ہے؟ سارا کچھ بیان کر دیا. اور کیا عجیب بات فرمائی، یہ بادشاہوں کو جو تم بددعائیں دے، سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، یہ حکمران، یہ خدا ان کو یوں غارت کرے، یہ غارت ہو جائے، یہ مر جائے. اچھا، اور ہم ایک بات یہ بھی بڑی مصیبت ہو گئی ہے، میں کسی کی کوئی سیاسی حمایت و مخالفت کی بات نہیں کر رہا. ایک عذاب تو یہ بھی ہے نا، ہم جس ماحول، کشیدہ ترین ماحول میں اس وقت ہم یہاں سانس لے رہے ہیں، کوئی بات بھی انسان کرے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں ہاں یہ اس کی مخالفت ہے، یہ اس کی حمایت. او بھائی، نہ کسی کی مخالفت نہ کسی کی حمایت، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. ہم اسلام اور پاکستان کے ہیں، ملک اہم ہے. یہاں رہنے والی شخصیات یا کوئی لیڈر یا کوئی جماعت، پارٹی، تنظیم، آرگنائزیشن نہیں، پاکستان اہم ہوتا ہے بھائی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حکمران کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمیں یہ نصیب ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل 100% یہی بات ہے. اور یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، حدیث کے اندر واضح طور پہ فرما دیا گیا، ان کو بددعائیں مت دو، اعمال ٹھیک کرو. ٹھیک ہے، ذکر کرو اور تضرع کرو، اللہ کی طرف گڑ گڑاؤ، رجوع الی اللہ، اللہ، خوف خدا، خشیت خداوندی، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا. اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اپنے اعمال کی اصلاح. یہ کام کرو تاکہ تمہارے بادشاہوں کے شر سے میں تمہاری کفایت کر لوں. لِكَيْ أَكْفِيَكُمْ مُلُوكَكُمْ، تمہارے سلاطین کے مقابلے میں ان کے شر سے میں تم کو بچا لوں. تو یہ بات بتائیے اب کیا رہ گیا. اور ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے، ایک کام دنیا کا بہت آسان ہے اور ہر بندہ وہ کام کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کر رہا ہے، اعتراض اور تنقید. اور ایک کام دنیا کا بہت مشکل ہے اور وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، وہ ہے ذاتی اصلاح. ذاتی اصلاح کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگلے پر اعتراض کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، خاکروب سے لے کر حکمران تک. ایسا ہی سب کے سب اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں. میں مخاطب اول ہوں، جی، میں پہلا مخاطب ہوں. ہم سب دین کے محتاج ہیں بھائی، ہم سب کے سب دین کی حاجت مند ہیں. تو پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، پھر سب کی بات کرتا ہوں. ہم اس سب کے اندر ہم سب مبتلا ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، میں اس سے بھی بڑھ کر آگے ایک اور بات کہتا ہوں. زبان حال سے بحثیت قوم مجموعی طور پر ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ بھی ایک مکالمہ کیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یا اللہ ہم نہیں بدلیں گے، آپ اپنے ضابطے بدل دیجئے. نعوذ باللہ. اور یہ نہیں ہو سکتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. خدا کا قاعدہ نہیں بدلے گا بھائی. وہ مؤثر ہے، تم متاثر ہو. وہ معبود ہے، تم عابدین ہو. وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو. وہ رازق ہے، تم مرزوق ہو. تم محتاج ہو. صحیح ہے. وَهُوَ الْغَنِي أَنْتُمُ الْفُقَرَاء. وہ بادشاہ ذات ہے، وہ شہنشاہ ذات ہے، ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے. اور قلوب الملوک فی یدی، کیا اس حدیث میں فرمایا؟ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، میں پلٹتا ہوں. اور اس کے پلٹنے صلاح کی طرف یا فساد کی طرف، اس کا دار و مدار تمہارے اعمال ہیں. جیسے اعمال کرو گے میں اسی طریقے سے بدلتا جاؤں گا. ان العباد اذا اطاعونی، جب بندے میری اطاعت کریں گے، حولت قلوب ملوکہم بالرأفۃ والرحمہ، یہ میری اطاعت کر رہے ہوں گے، میرے احکام کی تابعداری کر رہے ہوں گے، میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں ان کی ہمدردی ڈال دوں گا،
رحمت کے فیصلے ڈال دوں گا. ان کے ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر پالیسی میں عوام کے لیے راحت ہوگی، قوم کے لیے سہولت ہوگی. ان کی پالیسیاں معاشی، سیاسی، حکومتی، سرکاری، غیر سرکاری، تربیتی، قوم کے اعتبار سے سرکاری پالیسیاں، سب میں آپ کو رافت، رحمت، قوم کے لیے سہولت، قوم کے لیے آسانی، قوم کے لیے ہمدردی اور خیرخواہانہ جذبات نظر آئیں گے. اور اگر ان العباد اذا عصونی، بندے جب میری نافرمانی کریں گے، حولت قلوب ملوکہم، اب میں ان بادشاہوں کے دلوں کو پلٹ دوں گا بالنقمہ، وہ انتقام لیں گے. یہ لفظ دیکھیں انیق صاحب، بالنقمہ، انتقام. یہی تو ہوتا ہے نا، ایک بادشاہ جاتا ہے، ایک حکمران جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، وہ اس کے کیس کھولتا ہے، وہ اس کے کیس کھولتا ہے. 70 سال سے کھیل چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں اب یہ ادارہ بنے گا، اب یہ احتساب ہوگا، اب یہ احتساب ہوگا، وہ اس کے. تو یہاں لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بالنقمہ، انتقامی جذبات ہوں گے ان کے اندر، وہ سختہ اور ناراضگی کے جذبات ہوں گے. اور پھر فساموہم سوء العذاب، قوم کو وہ بدترین عذاب میں مبتلا کر دیں گے. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیے کیا بات رہ گئی ہے. خدا کرے کہ ہم اس طرف آئیں، اور جو سب سے مشکل کام ہے اپنی اصلاح، ہم اس کی طرف منتقل ہوں. ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں. جب یہ حدیث ہم پیش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ناظرین و سامعین میں سے، یا کسی بیان میں، کسی جمعے میں، تقریر میں، سیمینار میں، دینی کانفرنس میں، کسی بھی مجلس کے اندر جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو پھر وہ ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں تو یہی دعا کروں گا انشاءاللہ، میں اب اپنی اصلاح کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع کروں گا، میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کروں گا، میں ذکر خداوندی کروں گا. دوسرا کہتا ہے میں بھی کروں گا، تیسرا کہتا ہے میں بھی کروں گا. حالات تو پھر بھی صحیح نہیں ہو رہے. تو اب اس کا بھی جواب سن لیں. یہ بتائیے حکمران کی پالیسی کسی عام بندے کے انفرادی حق میں ہوتی ہے یا اجتماعی حق میں ہوتی ہے؟ اجتماعی. تو جب اجتماعی حق میں ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع بھی اجتماعی طور پر کارگر ہوگا، میرے ایک کے بدلنے سے بھی نہیں ہوگا. بات یہ پوری قوم کو رجوع اللہ کرنا ہوگا، پوری قوم کو استغفار کی طرف آنا ہوگا، پوری قوم کو صلاح و توبہ کی طرف آنا ہوگا، پوری قوم کو توبہ نصوحہ کی طرف آنا ہوگا. اور ہر بندے کو نیچے سے لے کر اوپر تک جب اجتماعیت میں اصلاح آئے گی تو حکمران کی اجتماعی پالیسیوں میں اصلاح آئے گی. انفرادی طور پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، سماج کے حالات نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے. خدا کرے یہ شرعی قوانین سمجھ میں آئے ہمیں. جب آپ انفرادی دعا کرتے ہیں، انفرادی ذکر اذکار کرتے ہیں، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ آپ سے راضی ہوگا، قبر آپ کی اچھی ہو جائے گی، آپ کے حالات و آخرت کے اعتبار سے بدلیں گے. اور جتنی انفرادی طور پر، فطری طور پر آپ کے لیے صلاح، آپ کے لیے راہ وہ ہوگی. لیکن اگر آپ کہیں گلی ٹھیک ہو جائے، ٹاؤن ٹھیک ہو، محلہ ٹھیک ہو، شہر ٹھیک ہو، اور پھر پوری ریاست ٹھیک ہو، اس کے لیے اجتماعی طور پر توبہ، استغفار، تضرع، گڑ گڑان اور اللہ کی طرف رجوع ضروری ہوگا. جب تک اجتماعی طور پر خدا کی ذات کی طرف ہمارا رجوع نہیں ہوگا، اجتماعی طور پر حالات بھی نہیں بدلیں گے. خدا را بشمول میرے ہماری پوری قوم کو اس نقطے کی طرف آنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا اعمالکم امالکم، بالکل آپ نے واضح کر دی یہ بات کہ جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران. اللہ اکبر. ذکر اور تضرع دو بنیادی ٹولز ہیں. دعا کی جائے اللہ سے گڑ گڑا کر، اور اللہ کا ذکر کیا جائے اجتماعی طور پر، تاکہ ریاست کے معاملات ٹھیک ہوں. مفتی صاحب بہت گفتگو مزید ہو سکتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کچھ سوالات اور لے لیں. عبدالغفار صاحب ہیں ڈیرہ غازی خان سے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے کئی افراد مر گئے. اس سلسلے میں سوال یہ پوچھنا ہے کہ پانی میں ڈوب کر مرنے والوں کو شہید کہا جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے ملک الموت کو سب ارواح کے قبض پر مقرر فرمایا ہے سوائے سمندر میں شہید ہونے والوں کی ارواح کے. ان کی روح اللہ تعالیٰ خود قبض فرماتا ہے. ارشاد. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس حدیث کے انہوں نے آخر میں حوالہ دیا ہے عبدالغفار صاحب نے، اس حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت پانی میں ڈوب کر مرنے والوں کی روح خود قبض فرماتا ہے بجائے ملک الموت کے، یہ الفاظ ایک حدیث میں اگرچہ آئے ہیں مگر وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اچھا. اور اس حدیث کو امام بخاری
یحییٰ ابن معین اور امام احمد رحمہ اللہ جیسے اجلہ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. ٹھیک. لہٰذا خاص ان الفاظ کے ساتھ جو حدیث ہے وہ تو مستند نہیں ہے, ٹھیک. وہ آتھینٹک نہیں ہے, سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. بلکہ اس کی وجہ بھی بتا دوں, علمی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی, ابن معدان شامی اس کے ایک راوی ہیں اور وہ راوی ضعیف ہیں, یعفر ابن معدان شامی ان کا نام ہے. اس کی وجہ سے ان اجلہ اعلیٰ درجے کے محدثین کرام نے اس حدیث کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا. البتہ اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں کہ پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہید ہوتا ہے. ٹھیک. روح قبض اللہ پاک خود کرتے ہیں, ملک الموت وہ ایک الگ بات ہے, اور میں نے بتا دیا وہ جس حدیث میں وہ اوتھینٹک نہیں. لیکن پانی میں ڈوب کر مرنے والا جو بندہ ہوگا, نہ صرف یہ کہ وہ شہید ہے بلکہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ شہید البحری مثل شہید البر, سمندر کا شہید خشکی کے شہید کی طرح ہے. یعنی جیسے خشکی میں کوئی جنگ کی حالت کے اندر, جہاد کے اندر کوئی اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ مارا جاتا ہے, وہ شہید ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے سمندر کے پانی کے اندر بھی اگر کوئی غرق ہو گیا, سیلاب وغیرہ کے اندر طوفان میں اگر کوئی مر گیا, تو وہ شہید ہے اور اس کو اعلیٰ درجے کا شہید ہی کہا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ مختلف احادیث ہیں جن احادیث میں کئی اقسام کے لوگوں کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے. مثلا مبتون, پیٹ کے مرض کے اندر مبتلا, حرق, آگ میں جل کر کے کوئی مسلمان کوئی مومن بیچارہ خدا نخواستہ مر جائے, حاملہ خاتون حالت پریگننسی کے اندر اگر وہ فوت ہو جاتی ہے. اسی طرح ہدم, اس میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ کوئی آدمی عمارت کے گرنے کی وجہ سے دب کے مر گیا خدا نخواستہ, تو یہ جتنے افراد ہیں, منہدم شدہ عمارت کے نیچے دبنے والا, مبتون, اور اسی طرح الحامل حاملہ خاتون, اور اسی طریقے سے آگ میں جل کر کے, حرق کے اندر جل کر کے, آگ میں جل کر کے مرنے والا. اگر اپنا مال بچاتے ہوئے ایک آدمی کی جان چلی جاتی ہے تو کیا وہ بھی اس فہرست میں ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے. وہ حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنے مال کا تحفظ کرتے ہوئے جان سے چلا جائے تو وہ شہید ہے. البتہ میں ایک بات یہاں ذکر کر دوں, آپ نے سوال بالکل اچھا فرمایا, مگر آج کل یہ جو اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں اور یہ جو ڈکیتی ہوتی ہے, اس کے اندر ظاہر ہے اگر کوئی بیچارہ اپنا موبائل بچاتے ہوئے, اپنے پیسے بچاتے ہوئے, اپنی موٹر بائک بچاتے ہوئے, گاڑی, اپنا سامان, دکان, مال, اپنا گھر, کوئی چیز بچاتے ہوئے اگر وہ مارا جائے گا, مزاحمت کرتا ہے, یقیناً وہ شہید ہے, اعلیٰ درجے کا شہید ہے. اور یہ مظلوم ہے, اپنا حق حلال کا مال بچاتے ہوئے دنیا سے گیا, شہید ہے. اس کے تمام لواحقین ورثاء پسماندگان کو یہی کہا جائے گا, مگر یہ کام کرنا نہیں چاہیے جو ہمیں بڑے بزرگ جو تلقین کرتے رہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے, یہ کوئی بہادری نہیں. بہادری اس وقت ہے جب آپ مماثل ہوں, مساوی طاقت میں ہوں, وہ آپ سے ہاتھوں سے لڑائی کرے, پھر آپ بھی لڑائی کرو, وہ بغیر اسلحے کے. لیکن یہ تو وہ اعلیٰ درجے کا بزدل ہے, یہ تو وہ اعلیٰ درجے کا ظالم ہے, اور آپ نہتے ہو کر, بے سر و سامان ہو کر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی بہادری نہیں کہلائے گی, آپ کی بہادری نہیں, اس کی بزدلی کہلائے گی. تو اس لیے یہ کام کرنا تو نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ بات بھی اس لیے اچھا ہے کہ رفاہی بات ہے, سماجی بات ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. ہمارے کئی نوجوان بھائی ایسے ہوتے ہیں, ان کو آ کر کے کوئی ڈاکو کرتا ہے تو یہ مزاحمت کرنے لگ جاتے ہیں. وہ ڈاکو اتنے ظالم, اتنے صفاک درندے ہوتے ہیں, 5-4 ہزار روپے کی خاطر وہ اگلے کی جان لے لیتے ہیں, سر پہ گولی مار دیتے ہیں, دل پہ گولی مار دیتے ہیں, اور وہ بیچارے اگلے بندے کی جان چلی جاتی ہے. بے شمار واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں عرض یہی ہے کہ جو اصل مسئلے کے اعتبار سے وہ یہ کہ اس طرح کے حادثات میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے, جان سے جاتا ہے, تو وہ شہید ہوگا. اور جو عبدالغفار صاحب نے ایک بات پوچھی ہے کہ سیلاب کے اندر جو لوگ مرے, تو یہ بات بھی آج کے پروگرام میں آنی چاہیے. حالیہ سیلاب کے اندر یا پچھلے سیلابوں کے اندر جو مؤمنین, جو ہمارے مسلمان پیارے بھائی برادران اسلام, عورتیں, مرد, بچے گئے, یقیناً وہ شہید ہیں. ان کے لیے دعائے مغفرت بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے, اور وہ اعلیٰ درجے کے شہید بھی ہیں. اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ درخواست بھی کروں گا کہ ان کے لوکل جتنے بھی مسلمان ہیں, ان گھرانوں کی مدد بھی کریں, سماجی خدمت کریں,
خاص طور پر مخیر حضرات کو، خاص طور پر محلے کے لوگوں کو، جو جو جہاں جہاں پر بھی مقامی سطح پر ہے وہ ان کی مدد بھی کرے. ایسے لوگ ہماری مدد کے اولین مستحق ہوتے ہیں. ان کے گھروں کا نقصان ہو جاتا ہے، مویشی ان کے ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ ڈیرہ غازی خان سے پوچھا ہے حالیہ سیلاب کے اندر وہاں کے مقامی علاقوں میں، بلوچستان کے اندر، گلگت کے اندر، بلتستان کے اندر، کچھ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں، اور خاص طور پہ بلوچستان کے اندر بھی بہت بڑا نقصان ہوا. اور اتنا نقصان ہوا کہ عجیب و غریب قسم کی تصاویر آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ توسہ کے مضافات کے اندر کچھ بستیاں ایسی تھی جس میں چھوٹے بچے، اسی حالیہ سیلاب میں چند دن پہلے کا، تو وہ چھوٹے بچے بستی کے گم ہو گئے، ماں باپ بیچارے مارے پھر سیلاب آیا ہوا تھا. اب وہ مائیں تلاش کر رہی ہیں. جب آگے پانی ہے، کہیں جا نہیں سکتے، دائیں بائیں. صبح کے وقت میں جب پانی اترا، ریت وہاں پر جمع ہوئی تھی، ایک بچے کی لاش وہ پڑی ہوئی ہے، ایک بچے کی لاش وہ پڑی ہے، ایک بچے کی لاش وہ پڑی ہے. غریب لوگ، مویشی ان کے مر گئے، بچے ان کے مر گئے، بوڑھے مر گئے، خواتین مر گئی. اور اسی امدادی آپریشن میں ہمارے پاک فوج کے اعلیٰ افسران بھی حال ہی کے اندر بلوچستان کے اندر شہید ہوئے، اور یقیناً امدادی آپریشن کے اندر شہید ہوئے. بہت بڑی شہادت انہوں نے پائی. پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے انہوں نے تاریخی قربانی دی. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے تمام لوگوں کو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہماری مدد کے اولین مستحق اور سزاوار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس طرح سیلاب و طوفان اور زلزلے کے اندر مرنے والے یقیناً شہید ہیں، اعلیٰ درجے کے شہید ہیں. اللہ رب العزت ان کو اپنی وسیع جنت عطا فرمائیں گے. یہی قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محض ریاست پر کام نہیں چھوڑ دینے چاہیے. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مستحقین کی مدد کرے. اور ریاست کے حوالے سے ایک بات، ہمارے جو حکمران ہیں ان کی خدمت میں بھی درد مندانہ درخواست، خدا را ہم اپنی کسی طرح سیاسی لڑائیوں کو ختم کریں. پاکستان میں کوئی استحکام آئے، ہمارے ان لوگوں کو روٹی ملے، ان کے آٹے کا مسئلہ حل ہو. یہ یقین جانے جتنے لوگ ہیں یہ آٹے کے محتاج ہیں، یہ گھر کے محتاج ہیں. ان کی ٹوٹل تجوری پونجی جمع، وہ ان کے چند مویشی تھے، بکریاں بھیڑیں، وہ اس کے محتاج ہیں. ریاست کو، حکومت کو، سرکار کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہماری فلاں جماعت اور فلاں جماعت اور یہ سیاسی لڑائی اور وہ سیاسی لڑائی. ان سیاسی لڑائیوں سے ان غریب عوام کا پیٹ نہیں بھرتا، نہ ان کو ان سے کوئی سروکار ہے. اللہ کرے کہ ہمارے حکمران بھی اس طرف متوجہ ہوں. ٹھیک ہے، اور ہمارے عوام اطمینان بخش زندگی گزارے ہیں. آمین، خدا کرے. اللہ کرے. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب کے لیے پہلا سوال. پروردگار بحروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ محرم کے 9-10 روزے کی کیا اہمیت ہے؟ پروردگار بحروں بر. 9 محرم اور 10 محرم کے روزے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم، اس 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ ہمیشہ رکھا ساری زندگی. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 10 محرم کا جو دن ہے یہ پہلے سے ہی بابرکت دن رہا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بعض اس سلسلے میں روایات ذرا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن بعض درست ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کو فرعونی لشکر سے جس دن نجات ملی وہ 10 محرم کا دن تھا. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کا دن تھا. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی پار چڑھی، طوفان سے بچی تو وہ 10 محرم کا دن تھا. یہ سب کے سب واقعات موجود ہیں. ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ ہے وہ احادیث کے اندر مستند طور پر آیا ہوا ہے. اور بھی بڑے بڑے واقعات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 محرم کا روزہ ہمیشہ رکھا. البتہ ایک معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ جیسے کہ میں نے ابھی یہ بات عرض کی کہ یہ پہلے سے بابرکت چلا ہوا آ رہا تھا تو 10 محرم کا روزہ اہل یہود بھی رکھتے تھے. اچھا، جب یہودی بھی یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور وہ پیچھے ان کی وہ نسبت تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے رفقا کو اور ان کو فرعونی لشکر سے جس دن نجات ملی وہ 10 محرم کا دن تھا، وہ اس کی بنیاد پر بابرکت سمجھتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھتے آ رہے تھے. بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات و وصال سے 1 سال پہلے خطبہ دیا. اس خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس دن یہود روزہ رکھتے ہیں، میں اگر اگلے سال زندہ رہا، یہ الفاظ تھے، میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو پھر میں 10 محرم کے ساتھ ایک اور دن کا بھی روزہ رکھوں گا.
اور یہ ارشاد فرمایا یا 9 کا یا 11 کا. ٹھیک. اچھا اگلے سال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. چنانچہ یہ جو 10 محرم کا روزہ یہ اس لیے رکھنا چاہیے ثابت شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, اور اس کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دے دیا تھا. اور یہ ارشاد فرمایا, جس کے بعد صحابہ کرام کا جو معمول رہا وہ معمول یہی رہا کہ وہ 10 محرم کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ رکھتے تھے, اور وہ جو ایک اور دن کا روزہ رکھتے تھے یا 9 کا یا 11 کا. لہٰذا اب جو چھن کر کے اس پوری تفصیل کے بعد بات سامنے آتی ہے ہمارے لیے, اور ہمارے حق میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم, میں 9 کا نہیں کہوں گا, 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے, اس کے ساتھ ایک اور دن کا رکھنا چاہیے. اب وہ آپشن ہے آپ کو یا 9 کا رکھ لیں یا پھر 11 کا رکھ لیں, تاکہ یہ 2 روزے ہو جائیں اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی اس پر من و عن عمل ہو جائے. اور یہ روزہ رکھنا بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہے, رکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل بھی ہے, فرض نہیں ہے. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ روزہ فرض تھا. یہ بھی عرض کرتا چلا ہوں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے, اور یہ سورہ بقرہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہ آیت جب تک جبرائیل علیہ السلام لے کر کے نہیں آیا, نازل نہیں ہوئی, اس وقت تک 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا. پھر یہ ہوا کہ جب رمضان فرض کر دیا گیا, اس کے روزے فرض کیے, تو پھر وہ 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی, اس کی فرضیت اور وجوب اس کا ختم ہو گیا. البتہ سنت وہ پھر بھی رہا, مستحب وہ پھر بھی ہے, لہٰذا اس کا روزہ رکھنا چاہیے. بہت بڑا باعث اجر و ثواب کام ہے. اس میں ایک اور نقطہ بھی میں عرض کرتا ہوں, ارشاد. وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, تو مسلمانوں کے علاوہ غیر قوم 10 محرم کا روزہ رکھتی ہے, تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 کا یا 11 کا رکھنا چاہیے. اس سے ایک اور نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ کہ عبادت کے اندر بھی اگر غیروں کی مشابہت ہو رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند اور برداشت نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیے تہذیب کے اندر اگر مشابہت ہوگی غیروں کی, اور ثقافت اور کلچر میں اگر مؤمنین اور مسلمان اہل اسلام اگر غیروں کی مشابہت کریں, لباس کے اندر, کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, اپنے تمدن میں, اپنی ثقافت و تہذیب کے اندر, وہ کیسے پسند کیا جا سکتا ہے جب عبادت کے, حالانکہ روزہ ہے, اگر وہ روزہ رکھتے تھے تو ہم نے بھی گویا کہ روزہ رکھ لیا, لیکن روزے کے اندر بھی ان کی چونکہ مشابہت کا معاملہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کام فرمایا, اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ 9 کا یا 11 کا ساتھ میں روزہ رکھوں گا. اس سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے, لہذا ہمیں غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے. وہ جو حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں کا شمار ہو جائے گا. لہذا اس نقطے کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا اب 2 روزے, اگر کوئی شخص صرف ایک روزہ رکھنے کی سکت رکھتا ہو تو ایک روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل رکھا جا سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, اس کا پورا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا, اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, بالکل صحیح ہے, اس کا ثواب بھی پورا ملے گا. البتہ سنت پر عمل جس کو کہیں یا زیادہ بہتر بات جس کو کہیں, افضل اولا مناسب یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھا جائے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا, جو کہ مسلم اور بخاری کے اندر وہ حدیث موجود ہے. لیکن اگر کوئی شخص صرف تنہا 10 محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے تو بھی بالکل درست ہے, کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 10 محرم کے روزے میں 9 یا 11 کے روزے کو شامل کر لیا جائے. میرا خیال ہے آخری سوال ہوگا ہمارے آج کے پروگرام کا. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. پروردگار بحروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب. جیسا کہ ہم سب ماں کے حقوق کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں, لیکن آپ ہمیں اس بات کی تھوڑی آگاہی دیں گے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے, تو اس بارے میں تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیجیے. پروردگار بحروں بر. وقت بہت کم ہے, سوال بہت بڑا ہے. سوال بہت بڑا ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں معاشرے میں ماں کے حقوق اور ماں کی دعا اور ماں کے بارے میں بار بار کہا بھی جاتا ہے, سنا بھی جاتا ہے, اور یہ اچھی بات ہے, اچھا رجحان ہے. خطبہ بھی بیان کرتے ہیں, علماء بھی بیان کرتے ہیں, واعظین بیان کرتے ہیں, جمعے میں, مجالس میں, دینی تقریبات کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے, مضامین لکھے جاتے ہیں. یقیناً 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 ماں کے فضائل اور ماں کی اطاعت اور ماں کی خدمت کی غیر معمولی
تاکید احادیث کے اندر آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے, اعتدال نہیں رکھتے حقوق کی ادائیگی میں, اور حقوق کی ادائیگی میں توازن نہیں رکھتے. والد کے بے شمار حقوق بیان کیے گئے ہیں, جی ہاں, اور قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے. اگر وہ آیتیں پڑھتے چلے جائیں, جیسا کہ آپ نے کہا ٹائم بھی کم ہے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ماں باپ دونوں کے بارے میں, اس میں باپ شامل ہے. اچھا, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, عاجزی کے پروں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تمہیں تو دعا کرنا بھی نہیں آتا ماں باپ کے حق میں, ہم سکھائیں گے, ہم تم کو سکھائیں گے کہ تم دعا کیسے کرو. اور اس طرح ان الفاظ, اللہ نے الفاظ سکھا دیے, ماں باپ کے حقوق کا اندازہ لگائیے. یہ الفاظ ہیں, یا اے میرے رب ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے میری بچپن اور شیر خاری کی حالت میں تربیت فرمائی. جیسے یہ میرے نگہداشت کرتے تھے, اللہ تو ان کی اسی طرح حفاظت اور نگہداشت فرما. انشکر لی ولوالدیک, انشکر لی ولوالدیک, اللہ اکبر, دونوں شامل ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے مت عبادت کرو مگر صرف اللہ کی, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں یہ نقطہ بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھنا چاہیے, خدا نے عقیدہ توحید کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا. اللہ, یعنی آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم کا عام طور پر اسلوب کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب, یعنی جن لوگوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں ان کی فہرست الگ بیان کی گئی ہے. جی ہاں, یہاں پر حقوق العباد میں سے والدین تھے تو ان کا تو بندوں کے ساتھ تذکرہ ہونا چاہیے تھا, مگر پڑوسی, بیوی, بچے, دوست, احباب, اقربا, اعزہ, رشتہ دار, ان سب کو الگ فہرست میں بیان کیا. مگر جب ماں باپ کا تذکرہ ہے اس کو عقیدہ توحید کے ساتھ بیان کیا. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک, والدین کے ساتھ حسن سلوک, والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور یہ جو سوال کرنے والے بھائی ہیں, انہوں نے وہ حدیث بھی صحیح بیان کی, وہ ترمذی جلد ثانی کے اندر حدیث موجود ہے, رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. والد کی رضا میں رب کی رضا, اور والد کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے. اس حدیث کے معتاد حضرات مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں, انسان اگر اپنی زندگی میں جائزہ لے کہ آج کل کے دنوں میں اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے, باپ کے چہرے کو دیکھ لے. اگر باپ راضی ہے گھر میں, سمجھ لے آسمانوں پہ خدا بھی راضی ہے, اور اگر باپ ناراض ہے تو سمجھ لے اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے. ایک اور حدیث ترمذی, ان الوالد اوسط ابواب الجنہ, والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے, تیری مرضی, چاہے تو اس کی حفاظت کر اور چاہے تو اس کو منہدم کر دے, گرا دے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی محل میں دروازے سے ہی انٹر ہوتے ہیں نا, بھئی دروازے کھلے گا تو آپ جاؤ گے. تو اللہ نے والد کو جنت کا دروازہ قرار دے دیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر والد راضی ہے تو تم پر جنت کا دروازہ کھلے گا, اور اگر والد ناراض ہے تو تم پر جنت کا دروازہ بھی بند ہے. اور یہاں والد کا لفظ آیا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد, والد کا لفظ آیا جا بجا. حتیٰ کہ چچا کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے, ام الرجل صنو ابی, انسان کا چچا باپ کی مانند ہے. چچا کا احترام, تایا کا احترام بھی اس لیے کیا جائے گا, وہ باپ کا بھائی ہے, اور وہ باپ کا چونکہ رشتہ دار ہے, سب سے قریبی رشتہ دار, تو اس لیے تم اس کا بھی ادب اور احترام کرو. خلاصہ کلام یہ کہ باپ کے بے شمار حقوق ہیں, اور جو خلاصہ نکالا ہے نا بزرگان دین اولیاء کرام نے, وہ میں خلاصہ ایک جملے میں عرض کرتا ہوں. اچھا, وہ جملہ جو آپ تفصیل سے عرض کیجئے گا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, اس جانب بھی آپ ذرا ہماری علمی کمی دور کر دیجئے گا کہ انتا و مالو کا لے ابی کا, کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا بات ہے. بلکہ اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے عرض کروں, واقعہ بھی کتنا عجیب تھا. اب ٹائم نہیں ہے وہ بیان کرتا میں. والد آیا اور روتا ہوا آیا, اور اس نے شکایت لگائی بیٹے کی اور اس کے مال کی, میں نے اس کو کھلایا پلایا, اس کا یہ کیا, اور پھر اب والد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم کے تاثرات کے اندر آ گئے. پھر وہ بیٹے کو بلایا, بیٹا جب آیا تو یہ جملہ فرمایا تھا, انت و مالک لابی کا, تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے. انت و مالک لابی کا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو باپ کے ایسے غیر معمولی حقوق ہے. تو میں وہ جملہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ, ان احادیث کی روح سے جو چھن کر کے ہمیں ایک مفہوم اخذ ہوتا ہے, سمجھ میں آتا ہے, اطاعت باپ کی جائے گی, خدمت ماں کی جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ باپ کی خدمت نہیں کی جائے گی, وہ بھی کی جائے گی, لیکن جس نقطے پر زیادہ فوکسڈ رہنا چاہیے ایک نوجوان لڑکی اور لڑکے کو, وہ کیا, احکام میں, اتباع میں, بات کو ماننے کے اندر اطاعت
باپ کی زیادہ کی جائے ٹھیک اور خدمت ماں کی زیادہ کی جائے. ٹھیک ہے. اس طرح باپ کو اطاعت کے ذریعے سے، ماں کو خدمت کے ذریعے سے راضی رکھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ کا، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے جید علماء مفتی صاحبان تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان موت اور اس کی رفتار پر غور کر لیتا تو امید اور اس کی دل فریبی سے نفرت کرنے لگتا. اگر انسان موت اور اس کی رفتار پر غور کر لیتا تو امید اور اس کی دل فریبی سے نفرت کرنے لگتا. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.